کیا ہم اس دوربین کی مدد سے زندگی کے دیگر آثار تلاش کر سکتے ہیں؟ کیا کائنات میں کہیں اور بھی حیات موجود ہے؟ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہمیں کائنات کے ان حصوں کو دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے جو پہلے ہماری نظروں سے اوجھل تھے۔ قرآن پاک میں اسپیس کے اوپر بہت تفصیلی جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ایک عام دوربین نہیں ہے، یہ وقت میں پیچھے جھانکنے والی کھڑکی ہے۔ اسپیس ٹیلیسکوپ جو خلا کی تاریکی میں چھپے اسرار کو بے نقاب کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر حمدانی۔ خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو ایک ایسے سائنسی معجزے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو ہمیں کائنات کی گہرائیوں میں چھپے رازوں سے روشناس کروا رہا ہے۔ یہ ہے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ جو خلا کی تاریکی میں چھپے اسرار کو بے نقاب کر رہا ہے۔ ناظرین، جیمز ویب یہ جو ٹیلیسکوپ ہے کائنات کی ابتدائی روشنی کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ اگر میں اس کے اوپر تھوڑی تفصیلی بات کروں تو ناظرین، جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ایک عام دوربین نہیں ہے، یہ وقت میں پیچھے جھانکنے والی کھڑکی ہے۔ اس کی مدد سے ہم ان روشنیوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں جو بگ بینگ کے فوراً بعد وجود میں آئیں۔ جیسے کہ معروف سائنسدان کارل ساگن نے کہا تھا، کائنات میں موجود ہر ستارہ، ہر سیارہ اور ہر زندہ مخلوق ستاروں کی خاک سے بنی ہے۔ انفراریڈ ٹیکنالوجی کا اگر آپ نے کبھی سنا ہو یا نام آپ کو پتا ہو، تو اگر میں اس کی بات کروں تو جو انفراریڈ ٹیکنالوجی ہے وہ پوشیدہ کائنات کے رازوں کو انکشاف کرنے میں مدد دے رہی ہے۔ وہ کیسے؟ یہ دوربین انفراریڈ روشنی کا استعمال کرتی ہے جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم دھول اور گیس کے بادلوں کے پیچھے چھپے ہوئے ستاروں اور کہکشاؤں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ناسا کے سائنسدان ایرک سمتھ نے کہا، جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہمیں کائنات کے ان حصوں کو دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے جو پہلے ہماری نظروں سے اوجھل تھے۔ ناظرین، کچھ حیرت انگیز دریافتیں ہیں جو یہ جیمز ویب اب تک کر چکا ہے۔ ناظرین، جیمز ویب کو 2021 میں بھیجا گیا تھا اسپیس میں، تو جو اب تک کی اس کی دریافت ہے اس میں سب سے پہلے میں بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ دور ترین کہکشاں کی دریافت۔ حال ہی میں جیمز ویب نے ایک ایسی کہکشاں دریافت کی ہے جو بگ بینگ کے صرف 290 ملین سال بعد وجود میں آئی۔ یہ دریافت ہمیں کائنات کی ابتدائی تشکیل کے بارے میں قیمتی معلومات فراہم کرتی ہے۔ نمبر 2 پہ میں بات کروں گا ریڈ مانسٹر کہکشاؤں کا۔ ناظرین، سائنسدانوں نے ایسی بڑی اور سرخ کہکشائیں دریافت کی ہیں جو ملکی وے کہکشاں کے حجم کے قریب ہیں۔ ان میں ستاروں کی تشکیل کی رفتار حیرت انگیز طور پر تیز ہے۔ ناظرین، تیسرے نمبر پہ میں بات کروں گا آوارہ سیاروں کی نشاندہی۔ جیمز ویب نے ایسے سیاروں کا پتہ لگایا ہے جو کسی ستارے کے گرد نہیں گھومتے بلکہ آزادانہ طور پر خلا میں سفر کر رہے ہیں۔ یہ دریافت ہمارے سیاروں کی تشکیل کے نظریات کو چیلنج کرتی ہے۔ اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ اس موضوع میں جو مجھے بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا راز، کیا ہم اس دوربین کی مدد سے زندگی کے دیگر آثار تلاش کر سکتے ہیں؟ کیا کائنات میں کہیں اور بھی حیات موجود ہے؟ جیسا کہ معروف سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا، اگر کائنات میں کہیں اور زندگی نہیں ہے تو یہ بہت بڑی جگہ کا ضیاع ہوگا۔ ناظرین، کیا دنیا میں انسان ایسے مقام پہ بھی پہنچے گا جہاں وہ ملین ایئرز بیہائنڈ سب کچھ دیکھ لے گا؟ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی یہ کامیابیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ انسان کی جستجو اور تحقیق کی کوئی حد نہیں۔ ہم ہمیشہ نئے افق کی تلاش میں رہتے ہیں اور یہ سفر ابھی جاری ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کبھی کسی نے سوچا ہوگا کچھ سالوں پہلے کہ انسان ملین ایئرز بیہائنڈ دیکھ لے گا، یہ ملین ایئرز جو پہلے پیچھے گزرا ہے، جو آپ کی تاریخ ہے وہ دیکھ لے گا کہ کس طرح یہ سیارے بنے۔ تو میں سم ٹائم یہ سوچتا ہوں کہ یا اللہ کہ کچھ ایسا ہو کہ میں پتہ نہیں 100-200 سال جیوں اور میں دیکھوں، کیونکہ اب وہ چیزیں قریب نظر آتی ہیں کہ اس دنیا کا وجود کیسے آیا تھا، یہ دنیا کس طرح وجود میں آئی تھی۔ اب انسان اس تک پہنچ جائے گا، زیادہ نہیں 100-200 سال یا 300 سال،
لیکن وہ پہنچ جائے گا کہ یہ دنیا کیسے تخلیق ہوئی ہے اور اسپیس کیا ہے، یہ خلا کیا ہے، جہاں خلا میں ہم سنتے ہیں خلائی مخلوقوں کے اوپر فلمز دیکھتے ہیں، تو مجھے یہ بڑا فیسنیٹ کرتی ہیں چیزیں۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم پاکستان میں رہنے والے لوگ سوائے ہمارے مسئلے مسائل، پانی، بجلی، روٹی، کپڑا، مذہبی ہمارے جو فرقہ واریت ہے، ان چیزوں سے ہم باہر نہیں نکل پا رہے۔ ایک دوسرے کو زبردستی مذہب کے جو لیکچرز ہیں ہم، یا زبردستی کی جو تبلیغ تھوپتے ہیں ایک دوسرے پہ، ان سے ہم باہر نہیں نکل پا رہے کہ ہمارے ملک سے یا ہماری گورنمنٹ یہ دیکھے کہ ہمیں اسپیس پہ بھی کام کرنا ہے، کیونکہ ہم لوگ بھی حق رکھتے ہیں اسپیس پہ ریسرچ کرنے کا، کیونکہ ہمارے اسلام میں بھی جو ہے وہ علم کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ بلکہ قرآن پاک کو اگر آپ پراپر طریقے سے پڑھیں، ہمارے پاکستان میں تو ہم جس طرح اس کو پڑھتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، ہم اپنے مقصد کے لیے صرف پڑھتے ہیں، اس کو اپنے مقصد کے لیے نہ پڑھیں، اس کو پڑھیں کہ آپ کے لیے وہ آیا کیوں ہے۔ وہ صرف اس لیے نہیں آیا کہ آپ زبردستی جو ہے وہ دوسروں پہ اپنی مرضی چلائیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا ہے کہ انسان اس سے جو ہے وہ رہنمائی لے، اور وہ رہنمائی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے زبردستی کا جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے دوسروں کو زبردستی مسلمان کرنا ہے، آپ نے کردار، علم، سوچ، سمجھ، آپ کی جو میں کہوں گا کہ آپ کی جو علم کی روشنی ہے، یا آپ کا جو جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں حکمت ہے آپ کی، اس کو بڑھانے کے لیے بھی قرآن پاک ہے۔ آپ کبھی اس کو پڑھ کے تو دیکھیں اس طرح۔ قرآن پاک میں اسپیس کے اوپر بہت تفصیلی جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اور یہ ہم مسلمان ملکوں پہ تو فرض ہے، میں کہوں گا کہ ہم لوگ اس پہ ریسرچ کریں، ہم لوگ ایسی چیزیں بنائیں جو ہمیں اور مزید اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قریب لے جائے۔ میرے ایک دوست تھے، وہ بڑی ایک کنٹروورشل سی بات کرتے تھے، سینسٹیو بات ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جتنی ترقی کر رہے ہیں نا سائنسدان آج کے، جو اسپیشلی اسپیس پہ، ان کو اللہ تعالیٰ ملے گا۔ ہم تو صرف باتیں کرتے ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھ لیں تو احسان کرتے ہیں، ہمارا کردار یہ ہے کہ صفائی کا ہمیں نہیں پتہ، دوسروں پہ تہمت ہم لگاتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں جس میں صرف ہم نے اپنے اس خوبصورت اسلام، دین اسلام جس کا نام ہے سلامتی، اس کے لیے ہم نے لوگوں کو قتل کر دیا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ جو علم حاصل کر رہے ہیں اور آپ کے وجود کا بتا رہے ہیں کہ آپ کا وجود کس طرح ہوا تھا، اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، اصل زندگی تو یہ لوگ جی رہے ہیں، ہم لوگ تو بس باتیں کر رہے ہیں۔ میں کیوں بتا رہا ہوں جیمز ویب کا کہ دیکھیں انسان کہاں پہنچ گیا ہے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہم بچپن میں، مجھے یاد ہے، میں ایک دفعہ میں چھوٹی سی آپ کو ایک بڑی مزاحیہ سی مثال، میں عام زندگی سے مثال دینا اس لیے پسند کرتا ہوں، سمجھ آتی ہے۔ میں ریسنٹلی ابھی پلے اسٹیشن ایک ہے جو ویڈیو گیم ہے وہ آئی ہے ریسنٹ، تو میں دیکھ رہا تھا 2025 میں کوئی نئی لانچ کی ہے انہوں نے، یا 24 میں غالباً، کوئی 5 ہے یا 6 میں، اتنا اس سے مجھے علم نہیں رہا ابھی کیونکہ ہم اب بڑے ہو گئے ہیں، پہلے تو تھا 5 آئی تھنک، وہ پلے اسٹیشن 5۔ تو میں وہ دیکھ رہا تھا، تو میں نے اس کی گرافکس دیکھی تو آئی لو دیٹ، میں نے کہا یار یہ تو بڑی ریئل لگتی ہیں، بڑی زبردست ہیں۔ تو کسی نے ویڈیو لگائی اس دن کے جو ہم گیمز کھیلتے تھے اپنے بچپن میں 2000 میں، 2009 10 11 تک، تو میں ان کی گرافکس دیکھ رہا تھا کہ ہمیں لگتا تھا اس وقت کہ یہ سب سے بہترین گرافکس ہیں اور اس سے بہتر اب کیا ہوگا، تو وہ مجھے اب بری لگ رہی تھی کیونکہ میں نے نیا جو ورژن دیکھا ہے وہ اتنا ماڈیفائڈ، اتنا کلین، اتنا ریئلسٹک ہے کہ مجھے لگ رہا تھا یار یہ ہم کیسے بیوقوف تھے، ہم اس کو سمجھتے تھے بڑی اچھی گرافکس ہے۔ تو اب دیکھیں انسان کہاں پہنچ گیا ہے، کہاں چلے گئے آپ۔ پاکستان میں ابھی تک بجلی نہیں آئی، جیمز ویب جو ہے وہ ملین ایئرز پہلے کے جو کہکشائیں بن رہی ہیں اس کو کیپچر کر رہا ہے۔ تو ہمارے گاؤں میں آج بھی بجلی نہیں ہے، اور ہم آج بھی کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ کے اوپر، آج بھی کہتے ہیں آ گئی، وہ چلی گئی۔ مطلب ہم کہاں ہیں اور دنیا کہاں ہے؟ خدا را اپنے بچوں کو پڑھائیں، علم دیں، تعلیم دیں، وہ خواہ کہیں سے بھی ملے، وہ آپ کو کسی بھی ملک سے ملے، کسی بھی شہر سے ملے، کسی بھی شخص سے ملے، کسی بھی شخص سے ملے، اس کا کوئی بھی رنگ نسل مذہب ہو، تعلیم ہونی چاہیے، کیونکہ تعلیم ہے تو دنیا ہے اور فیوچر یہی ہے۔ آپ دیکھیے گا، میں خود یہاں قطر میں رہتا ہوں، کاسموپولیٹن کنٹری ہے یہ، تو دنوں میں ترقی دیکھتا ہوں، تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، دنوں میں ترقی دیکھتا ہوں، دنوں میں 2 سال ہو گئے مجھے یہاں آئے ہوئے، اور میں نے 2 سالوں میں جنگل سے اس کو منگل کرتے دیکھا۔ وہ جگہیں جو آباد نہیں تھی آج وہ ایسے ہیں جیسے میں کیا بتاؤں آپ کو، اور ہم لوگ 70-80 سالوں سے کچھ نہیں کر سکے۔ خیر ناظرین، یہ بحث تو
کہیں اور چلی جائے گی. خیر جیمز ویب کے اوپر آپ ضرور ریسنٹ پکچرز ہیں ہم نے کچھ دکھائی بھی ہیں آپ کو فوٹیجز, آپ ضرور دیکھیے گا اور خود بھی اس کو گوگل پہ سرچ کیجیے گا اور اپنے جو آپ کے علم کے دروازے ہیں ان کو کھولیں, اپنے ذہن کو ایکسپوئر بڑھائیں اپنا, اور ضرور اس پہ ریسرچ کریں. ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اور مجھے اجازت دیں, ہمارے لیے دعا بھی کریں اور ہمیں سبسکرائب بھی کریں, اور موسٹ امپورٹنٹ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ ہم جو ہے وہ کس طرح کے ٹاپکس لا رہے ہیں اور ہم کس طرح امپروو کر سکتے ہیں. ڈے بائی ڈے وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ کہ ہم آپ کے لیے کچھ بہتر چیز لا سکیں, کچھ مزید اچھی چیز کر سکیں تاکہ آپ لوگ سیکھ سکیں اور ہم لوگ بھی کبھی کہیں جب کچھ سالوں 15-20 سالوں کے بعد کوئی دیکھے گا ہمارا چینل یا مجھے جانے گا, دیکھے گا کون تھا ڈاکٹر سمر رمضانی, تو ایٹ لیسٹ وہ یہ کہے گا کہ یار یہ بیچارہ ایک وہ شخص ہے جو محنت کر رہا ہے اور ٹرائی کر رہا تھا, محنت کر رہا تھا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی. خیر ناظرین, ہمیں اجازت دیں. آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست ڈاکٹر سمر رمضانی. اللہ حافظ, پھر ملیں گے واپس.